قرآن کریم فرقان حمید کے 21ویں پارے کی پہلی آیت کا کچھ حصہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرے رب کا فرمان ہے، قرآن پاک ہے، اور اس میں تو شک کرنے والے کا ویسا ہی ایمان ختم ہو جاتا ہے کہ جو قرآن پہ شک کرے، جو رب کے فرمان پر شک کرے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برائیاں، جس کو معاشرہ برائیاں کہتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ برے کام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ پتہ نہیں برا کام کس کو لوگ سمجھتے ہوں گے؟ برا کام اس کو سمجھتے ہوں گے بیٹی گھر میں شادی کرنے والی عمرے پہ جا رہا ہے تو کیا برا سمجھ لیں گے؟ بیٹی گھر بیٹھی ہے تو عمرے ٹور پہ ہے، اس کو کیا سمجھیں گے؟ حالانکہ برا۔ اچھا یہ تھا کہ تم پہلے بیٹی کی شادی کرتے پھر جاتے، اچھا یہ تھا، مگر اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، کیوں جی، اللہ نے وسائل دیے ہیں، وہ شادیاں بھی کر سکتا ہے اور میرے رسول کے در پر بھی حاضر ہو سکتا ہے، تو تمہیں کیا اعتراض؟ مگر ہم اس کو کیا اچھا سمجھتے نہیں۔ اچھا، دوسری طرف کاروبار نہیں چل رہا، قسم دعا کرنا۔ اچھا جی ماشاءاللہ آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، نہیں جھوٹ نہیں بولتے سی، نماز ایک بھی نہیں پڑھی تھی، اس کو ہم برا کام سمجھتے نہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، اور پھر کیا کہے گا پتہ نہیں کیڑا میں تو گناہ ہو گیا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھ رہا اور کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ جو گناہ ہے، جو برا کام ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی بات، یہ ہماری لوجک ہے، یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری سینس ہے کہ جو اچھا کام تھا اس کو برا بنا دیا، اور جو برا تھا اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کی طرف ہم نے دیکھیں، کسی بھی برے کام کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کا یہ ایکسپٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ برا کام ہے، پہلے اس کو قبول کرنا ہوگا کہ یہ کیا ہے، برا اور غلط کام ہے، اس کے بعد چھوڑنے کی طرف ذہن جائے گا۔ بھئی ایک بندہ کو برا کام کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں ہے برا ہے، تو اس کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ سمجھ آگی کہ نہیں آگی؟ تو سب سے پہلے برے کام کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ برا ہے۔ اب نماز نہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ دل سے مانگتے ہیں نا کہ برا ہے، اب اس کو چھوڑیں۔ اس کا چھوڑنا کیا ہے کہ نماز پڑھنے لگ پڑنا۔ نماز چھوڑنا یہ برا کام ہے، تو برا کام چھوڑیں گے تبھی جب پڑھنا شروع کر دیں گے۔ قرآن پاک کی آیت پاک، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہم لوگ چاہتے سارا کچھ ہے، کرتے کچھ بھی نہیں۔ چاہتے سب کچھ ہے مگر کرتے اس کے حوالے سے جو چاہت ہے نا اس کے متعلق ہم کرتے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بولیے گا یقین ہے مسلمان کا، برے کام بے حیائی کاموں سے روکتی ہے، مگر ہم نماز پڑھتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، سارے رکنا چاہتے ہیں مگر پڑھتے ہیں سارے نمازیں۔ بولیے اونچی تھوڑی داد دیتے جائیے گا، پڑھتے ہیں نماز سارے، برائی سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، اور کون روکتا ہے؟ نماز پڑھتے ہم، صرف چاہت رہ گئی۔ جہنم کے عذاب سے کون بچنا چاہتا ہے؟ سب بچنا چاہتے ہیں۔ نماز بچاتی ہے کہ نہیں بچاتی؟ صرف چاہت رہ گئی، نماز نہیں پڑھی۔ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں سارے، کون بچاتی ہے؟ نماز، مگر نماز پڑھتے ہیں، صرف کیا رہ گئی؟ چاہت۔ عمل جو ہم بڑے نا صوفی صافی، میں وہ سارا نچوڑ باہر نکال رہا ہوں۔ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، صرف چاہت کے حد تک ہے، عمل نہیں کرتے۔ جو چیز حق یہ تھا کہ جو چیز جہنم سے بچاتی ہے وہ اپنائی جائے، اس پر عمل کیا جائے،
قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اور صحیح ڈائریکشن یہ تھی کہ جو بچاتی ہے وہ اپنا ہی جائے، ہم برے کام سے بچنا چاہتے ہیں، تو صحیح درست راستہ یہ تھا کہ وہ جو اس غلط و بے حیائی کاموں سے روکتی ہے وہ اپنا ہی جائے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو حق یہ تھا کہ نماز پڑھتے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتے، مگر چاہت ہے نماز پڑھتے نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب دھوپ آئے گی اس وقت جو ہمیں سایہ ملے، وہ نماز نے سایہ کرنا تھا، مگر ہم سایہ لینا چاہتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہے۔ تو ساری چاہتے ہیں ہمارے پاس اور عمل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر یہ پسلیاں ہماری ادھر کی ادھر نہ ہوں، قبر کے اندر ہماری پسلیاں قبر یوں نہ کرے، ایک دوسرے کے اندر پیوست نہ کرے، چاہتے ضرور ہے، مگر جس نے اس کام سے بچانا تھا وہ ہم کرتے نہیں۔ وہ نماز ہے، یہ سارے کاموں کے اندر ہم نے چاہت ہی رکھ لی، ہم نے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر برکت آ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، مگر جس نے کرنا تھا وہ کام ہم نے کیا نہ، صرف کیا رہے گی ہمارے پاس؟ چاہت رہے گی، چاہت ہی چاہت رہے گی۔ تو آپ سنیے، نماز بے حیائی کاموں سے روکتی ہے، نماز قبر کی گرمی سے بچاتی ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قیامت والے دن میدان محشر کے اندر دھوپ کے اندر سائے کا جو ہے وہ کام دے گی۔ نماز کی وجہ سے گھروں کے اندر برکت آتی ہے، نماز کی وجہ سے اولاد نیک بنتی ہے، نماز کی وجہ سے میرا رب راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے میرے محبوب علیہ السلام راضی ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ایک کام کے اندر پوشیدہ تھا۔ ساری چاہتے ہماری ایک نماز پوری کر رہی تھیں، مگر ہماری چاہتے رہ گئی، ہم نے ایک کام نہیں کیا، وہ نماز ہم نے نہیں پڑھی، نہیں نہ پڑھتے۔